راول راج صرف ایک کتاب کا نام نہیں، اس کتاب میں صرف راولپنڈی اور اسلام آباد کی تاریخ کو نہیں سمویا گیا، بلکہ یہ کتاب آپ کی کان میں یہ سرگوشی کرتی ہے کہ پاکستان کی تقدیر بعض اہم فیصلے اسلام آباد میں نہیں بلکہ راولپنڈی میں ہوتے ہیں۔ اس لیے راول راج ایک تاریخ بھی ہے اور سیاسی استعارہ بھی۔ کتاب کے مصنف سجاد اظہر صحافی بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں۔ میں انہیں بہت عرصے سے جانتا ہوں۔ وہ میرے ایک بہت ہی مشہور جرم کے انہی شاہد بھی ہیں جس کے پیچھے کوئی منصوبہ بندی نہیں تھی۔ مئی 2021 میں عمران خان کے دور حکومت میں ہماری ایک صحافی ساتھی اسد علی طور پر کچھ نامعلوم افراد نے ان کے گھر میں گھس کر تشدد کیا۔ اس واقعے کے خلاف نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر صحافیوں نے ایک احتجاجی مظاہرے کا اعلان کیا۔ جمعے کا دن تھا اور میں کچھ بلوچ انجینئرز کا مسئلہ لے کر چیئرمین سینٹ سجرانی کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ان انجینئرز کو پیپلز پارٹی کے دور میں آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کارپوریشن میں نوکری دی گئی تھی، لیکن تحریک انصاف کی حکومت نے انہیں نوکری سے نکال دیا تھا۔ یہیں پر مجھے افضل بٹ صاحب کا فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ اسد علی طور پر حملے کے خلاف مظاہرے ہے، آپ نے ضرور آنا ہے۔ میں نے چیئرمین سینٹ سے کہا کہ 15-20 منٹ میں واپس آتا ہوں۔ میں پریس کلب پہنچا اور مظاہرین میں شامل ہو گیا۔ تقریباً 20-25 منٹ کے بعد میں خاموشی سے چلتا ہوا اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا اور چیئرمین سینٹ میرا انتظار کر رہے تھے۔ ابھی میں گاڑی میں بیٹھا ہی تھا کہ سجاد اظہر بھاگتے ہوئے آئے اور کہا، بٹ صاحب کہہ رہے ہیں تقریر کیے بغیر نہ جائیں۔ سجاد اظہر کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں نہ رکتا۔ میں واپس مظاہرے میں آیا تو آسمہ شیرازی تقریر کر رہی تھی۔ غیر اعلانیہ سینسرشپ اور صحافیوں کو ڈرانے دھمکانے کے واقعات پر میں بھی غصے میں بھرا بیٹھا تھا، لہٰذا میں نے کافی جوشیلی تقریر کر ڈالی۔ یہ تقریر نہ کسی ٹی وی چینل پر نشر ہوئی، نہ کسی اخبار میں شائع ہوئی، لیکن اگلے ہی دن مجھ پر پابندی عائد کر دی گئی۔ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا بریگیڈ نے مجھے ملک دشمن قرار دے دیا، لیکن حکومت کے وزراء کا کہنا تھا کہ پابندی ہم نے نہیں راولپنڈی نے لگائی ہے۔ سجاد اظہر مجھے واپس نہ بلاتے تو میں تقریر نہ کرتا اور مجھ پر پابندی بھی نہ لگتی، لیکن اچھا ہوا کہ مجھ پر پابندی لگ گئی۔ سجاد اظہر کی وجہ سے بہت سے دوست نما دشمنوں کو اصلیت سامنے آ گئی اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ پابندیوں اور راول راج کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ راولپنڈی کی تاریخ پر کئی کتابیں میری نظر سے گزر چکی ہیں، لیکن دو کتابوں نے خطہ پوٹھار اور راولپنڈی کو نئی اور منفرد انداز میں پیش کیا ہے۔ شاہد صدیقی صاحب نے اپنی کتاب پوٹھار خطہ دلربا میں راولپنڈی کو پوٹھار کا شہر دلربا قرار دیا ہے۔ سجاد اظہر نے اپنی کتاب راول راج میں خطہ پوٹھار کو 5 تہذیبوں کا جنم بھومی قرار دیا ہے۔ پہلی تہذیب سوام، دوسری وادی سندھ، تیسری ویدک اور چوتھی گندھارا تہذیب ہے۔ پاکستانی تہذیب 1947 کے بعد شروع ہوتی ہے اور اس تہذیبی سفر کے راول راج میں سمویا گیا ہے۔ یہ سفر کم از کم 25 لاکھ سال پہلے شروع ہوا۔ اگر تقابل کیا جائے تو دریائے سواں کی تہذیب بابل، نینوا، موئنجو دڑو، ہڑپہ، مصر اور یونان کی تہذیب سے زیادہ پرانی ہے۔ دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ راولپنڈی میں جہاں آج JHQ واقع ہے، یہاں پہلے فوجی چھاؤنی ایک ہندو راجا باپا راول نے بنائی تھی۔ باپا راول 712 میں آنند پور میں پیدا ہوا۔ اس کا اصل نام کھالا بوجھ تھا، لیکن راجستھان میں چھوٹے شہزادے کو راول کہا جاتا ہے، اس لیے یہ راول کہلایا۔ باپا راول نے میواڑ کی حکومت سنبھالنے کے بعد اپنی سلطنت کو پھیلانا شروع کیا اور قندھار تک پہنچ گیا۔ قندھار سے واپسی پر اس نے راولپنڈی میں ایک فوجی چھاؤنی قائم کی جو آج کے GT روڈ پر عین اس جگہ تھی جہاں اب JHQ ہے۔ اسد سلیم شیخ صاحب کی تحقیقی کتاب نگر نگر پنجاب کے مطابق سکندر اعظم یہاں آیا تو راولپنڈی کو امنڈا کہا جاتا تھا۔ محمود غزنوی کے دور میں اسے غزنی پور کا نام دیا گیا۔ مغلیہ دور میں یہ شہر سندھ ساگر کہلایا اور پھر گگر سردار جھنڈے خان راول نے اسے راولپنڈی کا نام دیا۔ سجاد اظہر بھی اپنی کتاب میں یہی لکھتے ہیں کہ جھنڈا خان کا آبائی گاؤں اور راول اس مقام پر تھا جہاں آج راول ڈیم ہے۔ راول ڈیم کے پانی میں ڈوبنے والی تاریخ کو آثار اس وقت نظر آتے ہیں جب ڈیم میں پانی کم ہو جاتا ہے۔ جب پاکستان قائم ہوا تو پہلا دارالحکومت کراچی تھا، لیکن بڑی فوج کا ہیڈ کوارٹر راولپنڈی میں تھا۔ 1958 میں جمہوریت کی بساط لپیٹنے کا فیصلہ اسی شہر میں ہوا اور پھر ایوان صدر کراچی سے راولپنڈی آ گیا۔ اس شہر میں 2 وزیر اعظم ایک ہی جگہ پر شہید ہوئے۔ 1951 میں لیاقت علی خان اور 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو کو راولپنڈی میں شہید کیا گیا، جبکہ اسی شہر میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی بھی دی گئی۔ اسلام آباد کو نیا دارالحکومت بنانے کا فیصلہ بھی راولپنڈی میں ہوا اور فوج کی ایک سینئر افسر جنرل ضیاء خان کو کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا پہلا سربراہ بنایا گیا۔ انگریزوں نے 1851 میں یہاں باقاعدہ فوجی چھاؤنی قائم کی۔ انگریزوں نے فوجیوں کے لیے یہاں ایک بازار حسن بھی قائم کیا گیا جہاں طوائفوں کو کمرے بنا کر الاٹ کیے گئے۔ یہ بازار حسن وہاں قائم تھا جہاں آج
نرنکاری بازار ہے اور پھر یہ کسائی گلی تک پھیل گیا۔ سجاد اظہر نے اسلام آباد کی ایک گاؤں سید پور کے بارے میں بتایا کہ اس کا قدیم نام رام کنڈ ہے۔ یہاں پر رام جی، سیتا جی، لکشمن جی اور ہنومان جی نے بنواس کے دوران قیام کیا۔ شاہ اولاد اتلا کے گاروں کے متعلق بتایا ہے کہ ان میں سکندر اعظم، چندر گپت موریہ اور اشوک اعظم کے زمانے کی تاریخ چھپی ہے۔ آج جہاں اسلام آباد شہر ہے، یہاں شکر پڑیا سمیت 85 دیہات آباد تھے۔ جہاں لوک ورثہ ہے، یہ شکر پڑیا گاؤں تھا۔ جہاں وزارت خواجہ ہے، جہاں کٹاریا گاؤں تھا اور آبپارہ مارکیٹ کی جگہ باغ کلاں آباد تھا۔ ایک تاریخ مٹا کر نئی تاریخ بنائی گئی۔ راول راج کے آخر میں بنی گالہ کی تاریخ بیان کی گئی ہے، جہاں عمران خان کے گھر کو سی ڈی اے نے 12 لاکھ جرمانے کے عوض ریگولرز کر دیا۔ بنی گالہ کے نیچے ایک راول گاؤں تھا جو راول ڈیم میں ڈوب گیا۔ پرانے زمانے میں یہاں انسانوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ قدیم سنسکرت میں پنڈی کی معنی انسانوں کی قربان گاہ ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو سجاد اظہر نے راول پنڈی کی جو تاریخ تلاش کی ہے، اس کے مطابق اس شہر کا نام کا مطلب راول قربان گاہ ہے۔ اس شہر میں 1947 کے بعد جمہوریت کو 4 دفعہ قربان کرنے کا فیصلہ ہوا، لیکن اس قربانی کا نتیجہ سقوط ڈھاکہ کی صورت میں نکلا۔ امید ہے کہ راول راج بہت جلد عوامی راج میں تبدیل ہو جائے گا اور انسانوں کو قربانی کرنے کی روایت بھی ختم ہو جائے گی۔